بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الازا کے اسماء کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر نماز کے مستحبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج نماز کی افعال کی جو ترتیب ہے، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہنے کہ نماز کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے آج پڑھیں گے کہ نماز کے افعال کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، ترتیب کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں فصل فی کیفیت ترکیب افعال الصلاۃ، نماز کے افعال کی ترکیب کے بارے میں، ترکیب کی کیفیت کے بارے میں فصل، یعنی نماز کے جو افعال ہیں ان کی ترتیب، یعنی پہلے کون سا فعل کرنا ہے، پھر کون سا کرنا ہے، پھر کون سا کرنا ہے، اور اسی طرح ان کی کیفیت کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ فصل ہے، یعنی نماز کا طریقہ ہے جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ اخرج کفیہ من کمیہ ثم رفعہما حذاء اذنیہ، جب بندہ ارادہ کرے نماز میں داخل ہونے کا، جب نیت بندے کی یہ ہو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، تو اخرج کفیہ من کمیہ، اپنی آستینوں سے اپنے ہتھیلیوں کو نکال دے۔ اخرج کفیہ من کمیہ، اپنی دونوں آستینوں سے اپنی دونوں ہتھیلیاں، دونوں ہاتھ نکالیں، یعنی سردی کی حالت میں پہلے جو ہے وہ ایک کپڑا لپیٹا جاتا تھا، یا پھر چادر کہہ لیں، ہمارے یہاں تو چادر موٹی لگائی جاتی ہے نا، یا چھال وغیرہ پہنی جاتی ہے سردیوں میں، تو اس کو آستین بولتے ہیں۔ تو اس آستینوں سے کیا کریں گے، ہاتھ نکالیں گے۔ اگر سمپل ہے، جیسے ہمارے یہاں آستین وغیرہ نہیں ہوتی، تو ہم سمپلی اپنے کیا کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ ثم رفعہما اذنیہ، پھر ان دونوں ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو نہیں بلکہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر بلند کرے۔ رفعہما، ان دونوں کو کانوں کی برابر بلند کرے۔ ثم کبر بلا مد، پھر تکبیر کرے، کہے مد کے بغیر، ناوین، نیت کرتے ہوئے، یعنی ہاتھ نیت بھی ہوگی کہ میں نیت کر رہا ہوں نماز کی، فجر کی پڑھ رہا ہے تو فجر کی کرے گا، 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتیں کی کرے گا، نفل پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تو تعین نیت یہ شرط ہوتی ہے۔ لیکن تکبیر کہے گا تو تکبیر کے وقت مد نہیں لگا گا، جیسے کھینچتے ہیں نا لوگ، اللہ اکبر، سمپل پڑے گا اللہ اکبر، بلا مد، مد کے بغیر، کھینچنے کے بغیر، ناوین، نیت کرتے ہوئے، کیونکہ نیت نماز کے لیے شرط ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَيَصِحُ الشُّرُوعُ بِكُلِّ ذِكْرٍ خَالِصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، اور نماز شروع کرنا درست ہے ہر ایسے ذکر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو، ہر اس ذکر کے ساتھ، ہر اس لفظ کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی تکبیر کہتے ہوئے وہ بندہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر تکبیر کے علاوہ کوئی اور کلمات کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو یہ واجب کا ترک ہوگا، تو واجب ترک ہو تو نماز ہوگی وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہو جاتا ہے، یا پھر سجدہ سہو کرنا اس کو لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بالفارسیت، اور فارسی زبان کے اندر بھی وہ بندہ تکبیر کہہ سکتا ہے،
فارسی زبان سے مراد یہاں پر ہر ایک زبان ہو، چاہے کون سی بھی زبان ہو، چاہے اردو ہو، چاہے کوئی اور زبان ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی بندہ تکبیر کہہ سکتا ہے ان عاجز عن العربیت، اگر وہ عربی سے عاجز ہو، عربی اس کو نہ آتی ہو، تو وہ فارسی زبان میں بھی کہہ سکتا ہے یا کسی اور زبان میں بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن فی زمانہ عربی سے غافل ہونا یا پھر عربی کلمات کا زبان پر نہ آنا، یہ ممکن نہیں لگتا کہ بندے کو اللہ اکبر کہنا نہ آتا ہو، اور وہ بھی مسلمان، اور نماز بھی پڑھنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ ان قدر لا، یہ قدرت رکھتا ہے فارسی پر، اگر وہ قدرت رکھتا ہے عربی پر، ان قدر، اگر وہ قدرت رکھتا ہے عربی زبان پر، تو اب فارسی زبان سے شروع کرنا نماز کو، یہ درست فارسی زبان سے یاد ہے نماز۔ ولا قراءته بها فی الاصح، نہ کہ نماز کی قراءت فارسی میں کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اصح قول کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی بندہ نماز کی تلاوت ہی اپنی زبان میں کرنا شروع کر دے، عربی کے اندر نہ کرے، اردو میں کر دیں یا سندھی میں کر دیں یا پنجابی میں کر دیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنی زبان میں پڑھ لے اور نماز پڑھنا شروع کرے، تو یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ثم ودعها، یعنی سورہ فاتحہ تلاوت وغیرہ صورت منانا، یہ ساری کی ساری عربی میں کے اندر کرنی ہے۔ ثم وضع یمینہ علی یسارہ تحت سرتہ، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ پر رکھے گا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا، تحت سرتہ، اپنے ناف کے نیچے، عاقبت تحریمت، تکبیر تحریمہ کے بعد، تکبیر تحریمہ اس بندے نے کہی، تکبیر تحریمہ کہنے کے فوراً بعد وہ اپنے الٹے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے گا، ٹھیک ہے، بلا محلتن، بغیر کسی مہلت کے، یعنی فوراً فی الفور اپنے ہاتھ رکھے گا۔ مستفتحن، افتتاح کرتے ہوئے، شروعات کرتے ہوئے، مستفتحن یہ ثنا کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَن يَقُولَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ ساری ثنا ہے، ثنا۔ تو مستفتحن کا مطلب ہے ثنا پڑھتے ہوئے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہے پاکا یہ تمہارے لیے اے میرے رب، اور تمہاری حمد کے ساتھ، و تبارک اسم کا، اور تمہارا نام برکت والا ہے، و تعالی جد کا، اور تمہاری عظمت بلند ہے، ولا الہ غیر کا، اور تمہارے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ و یستفتح، اور ثنا پڑے گا کل مسلم، ہر نماز پڑھنے والا، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ منفرد ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مسبوق ہو، ہر نماز پڑھنے والا بندہ ثنا پڑھے گا۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی پہلی رکعت کے اندر وہ ثنا پڑھے گا، اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی پڑھے گا۔ ثم تعوذ سرا للقراءت، پھر تعوذ پڑھے گا قراءت کے لیے آہستہ، آہستہ قراءت کے لیے تعوذ پڑھے گا،
فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقُ لَلْمُقْتَدِي، اس کو مسبوق لائے گا، مقتدی نہیں۔ مقتدی تعوذ نہیں پڑھے گا، مقتدی ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، امام کی تلاوت وہ سنے گا یا پھر خاموش ہو کر رہے گا اگر وہ سری نماز ہے۔ لیکن جو مسبوق ہے تو مسبوق کیا کرے گا؟ جو رکعتیں اس کی امام سے پہلے رہ گئی تھی، جو وہ اکیلا پڑھے گا امام کے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس میں تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے تو تلاوت بھی کرے گا اور تلاوت سے پہلے تعوذ بھی پڑھے گا۔ لل مقتدی، مقتدی نہیں پڑھے گا تعوذ، مقتدی نہیں پڑھے گا بلکہ مقتدی تعوذ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا۔ وَيُؤَخِّرُ عَن تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اور تعوذ کو تکبیرات عیدین سے مؤخر کرے گا، یعنی پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ ثنا کے بعد تکبیرات لگائی جاتی ہے نا عیدین کے اندر، پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے لگائی جاتی ہیں تکبیریں اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد لگائی جاتی ہیں عید کی نماز میں۔ تو جو پہلی رکعت ہے تو اس میں تکبیرات پہلے لگائے گا، اس کے بعد تعوذ اور قرات پڑھے گا، تو مؤخر کرے گا تعوذ کو عیدین کی تکبیرات سے، عیدین کی تکبیرات کے بعد وہ پڑھے گا تعوذ۔ ثم یسمی سرا، پھر تسمیہ پڑھے گا آہستہ آواز میں، ویسمی فی کل رکعت قبل الفاتحہ فقط، اور وہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں تسمیہ پڑھے گا، صرف فاتحہ سے پہلے، پھر وہ تسمیہ پڑھے گا ہر رکعت میں صرف فاتحہ سے پہلے، فاتحہ کے بعد نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، یسمی صرف فاتحہ سے پہلے پڑھے گا۔ ثم قرأ الفاتحہ، پھر فاتحہ پڑھے گا، تعوذ ہو گیا، تسمیہ ہو گئی، اب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ثم قرأ الفاتحہ، پھر فاتحہ پڑھے گا، و امین الامام یا امن الامام، آمین رہے گا، امام آمین کرے گا، والمامون، اور مقتدی، مامون کہتے ہیں مقتدی کو اور امام کہتے ہیں امامت کروانے والے کو، تو امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے سرن، آہستہ، بلند آواز میں آمین کہنا یہ غیر مقلد وہابیوں کا طریقہ ہے۔ امام بھی آمین کہے گا سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اور مامون مقتدی بھی کہے گا آمین، لیکن سرن، آہستہ کہے گا۔ ثم قرأ سورت، ثم قرأ سورتن، پھر سورت تلاوت کرے گا، او ثلاث آیات، یا پھر 3 چھوٹی آیات تلاوت کرے گا، یا پھر ایک بڑی آیت ہو جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ بھی ہو گئی، اس کے بعد سورت بھی ہو گئی، تو پھر کیا کہے گا؟ ثم کبر راکعا مطمئنا مسویا، مسویا رأسہ بعجزہ، پھر تکبیر کرے گا رکوع کرتے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ، یعنی آہستہ، جلدی نہیں کرے گا، اور اپنے سر کو اپنی سیدھ میں کرتے ہوئے، جس کا مراد ہوتا ہے یعنی کندھے اور اس کا جو سر ہے وہ ایک ہی سیدھ میں ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا سر جو ہے وہ لٹکے، سر کو لٹکانا نہیں ہے بلکہ اپنی پشت اپنی پیٹھ کے ساتھ برابر رکھنا ہے رکوع کی حالت میں۔ پھر تکبیر کہے گا رکوع کرتے ہوئے، مطمئن، اطمینان کے ساتھ، اور اپنے سر کو اپنی دھڑ کے ساتھ ملاتے ہوئے، آخذن رکبتیہ بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے، یہ حال ہے سارے، راکعن سے لے کر
آخذن تک، یہ سارے حال ہیں، ترکیب رسالت میں کہے گا، صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں مفرجن اصابعہ، اپنی انگلیوں کو، اپنی انگلیوں میں فاصلہ کرتے ہوئے تکویل کہے گا، یعنی گھٹنوں کو جو پکڑے گا تو گھٹنوں کو پکڑتے وقت اپنی انگلیوں کو ملائے گا نہیں، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ کرے گا۔ وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا، اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے گا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور وہ اس کی ادنا مقدار ہیں، یعنی کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و تسبیح پڑھنا رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر، یہ سنت ہے۔ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن طاق عدد میں ہو، جفت میں نہ ہو۔ 3 پڑھے گا یا پھر 5 پڑھے گا یا پھر 7 پڑھے گا یا پھر 9 پڑھے گا، طاق عدد میں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں، 2 پیجز پڑھ لیے ہم نے، تو اگر کوئی بات رہ گئی ہو سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔